انوار الحق کاکڑ صاحب کا آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر بنے. یہ اپنے فیصلوں میں زبردست قسم کی خود مختار طبیعت کے مالک ہیں. یہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے انگوٹھا جو ان کا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. جیسے ہی ایج آف 52 کے ان بٹوین میں جاتے ہیں تو یہاں ایک روشن لکیر پائی جاتی ہے جسے سن لائن شہرت و مقبولیت کی آئینہ دار کہتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کا شہرت و مقبولیت کا وہ گراف ابھی 2023 میں آنا تھا. انہیں معاملات کو ڈیل کریں گے جو ان کے کھاتے میں ہیں. 2024 میں ان کے ہاتھ پر یوں کر کے مقدر کی لکیر بھی یہ دوشاخہ بنا رہی ہے. بہت بڑی گمبھیر قسم کی سیاست ہونے جا رہی ہے 2024 میں. السلام علیکم جی. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. میرے ساتھ مشہور و معروف پامسٹ صادق محمود صاحب موجود ہے. آج ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں جن ناظرین انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہے پاکستان کے. ان کے بارے میں یہ جانیں گے کہ آخر ان کے ستارے کیا کہتے ہیں، ان کی ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، ان کے یوگ کیا کہتے ہیں، آخر کب تک پرائم منسٹر آف پاکستان رہیں گے. انہی سے جانتے ہیں ان معصومانہ سوالات کے جوابات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر. آپ بتائیں کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. جناب مجھے یہ بتائیے گا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے ہاتھ کی لکیریں، ان کا یوگ کیا کہتا ہے، کب تک رہیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان؟ اچھا اس طرح سے ہے جی کہ میں سب سے پہلے انوار الحق کاکڑ صاحب کا آپ کو ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا اور پھر ان کے ہاتھ کی لکیروں پر بات کرتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی ساخت کے نظام کو دیکھا جاتا ہے. تو ان کی 2-in-1 ساخت ہے. باقاعدگی سے جب لفظ اپر مڈل کلاس کہتے ہیں تو اس کے ضمنی میں VIP کلاس آ جاتا ہے. تو 2-in-1 کلاسز کے اعتبار سے ان کے ہاتھ کو پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد 32 راجہ یوگ میں سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ہاتھ پر راجہ یوگ ہے یا نہیں. تو کاکڑ صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر بنے. اب آپ نے بہت سارے میرے پروگرام میں یہ سنا ہوگا کہ اگر 5 سے زیادہ غیر معمولی علامات کسی ہاتھ پر پائی جائیں تو وہ بھی لائے کہ راجہ یوگ ہوتی ہیں. میں پھر کاکڑ صاحب کا ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں جس میں دیکھیے گا کہ ان کا انگوٹھا بھی غیر معمولی، برین لائن بھی، سن لائن بھی، ہارٹ لائن بھی. اس کے علاوہ ابھار 6 نہیں بنتے، ادروائز یہ راجہ یوگ ہو جاتے. ہلکے ہلکے تھوڑے سے گوشت کم ہونے کی وجہ سے جاندار شخصیت کے مالک ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ان کو راجہ یوگ نہیں کہا جائے گا. اچھا جی، ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو میں ہینڈ پرنٹ دکھا چکا. سب سے پہلے تو ان کی برین لائن کو میں ڈسکس کروں گا کہ ان کے ہاتھ پر انڈیپینڈنٹ برین لائن ہے. یہ اپنے فیصلوں میں زبردست قسم کی خود مختار طبیعت کے مالک ہیں اور مشاورت پر یقین رکھتے ہیں. آخر میں پھر میں ہینڈ پرنٹ دکھا رہا ہوں. برین لائن کے آخر میں ہلکا سا زبردست چوتھی انگلی تک جاتی ہے اور دوشاخہ پایا جاتا ہے. تو ایسا شخص عہد و پیمان کے سلسلے میں بہت عالم با عمل ہوتا ہے. آپ زیرک سیاستدان اور وہ لوگ جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست، ریاست، بزنس اور ادر معاملات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو وعدے وعید ان کے ساتھ کر کے آئے ہیں اسی کے یہ مطابق چلیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی سیاسی دباؤ میں لانے کے بعد ان کے فیصلوں میں تبدیلی کروا سکتا ہے تو یہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے انگوٹھا جو ان کا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے یہ ٹوٹ تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے. پھر بھی میں چونکہ میرے ذاتی طور پر بھی بڑے مہربان قسم کے دوست ہیں تو کہوں گا کہ تاہم کمپرومائز لائف گزاریں، زیادہ بہتر رہے گی. اور عملی طور پر جب سے میرا ان سے تعلق ہے، کئی سالوں سے تعلق ہے،
تو میں آپ کو ہینڈ پرنٹ دوبارہ دکھا رہا ہوں. اس پر دیکھیے گا کہ یہ 3.5 سال پہلے کا میں نے اپنے ویب سائٹ، فیس بک، اپنے پیج پر ڈالا ہوا ہے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ جب 2023 آتا ہے تو ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہوں گے. ان کے بارے میں پہلے سے آلریڈی پریڈکشنز بھی کی گئی تھی. آپ ہی کے پروگرام میں ایک ہم نے ڈسکلوز کیا تھا کہ پرائم منسٹر پنجاب سے ہوگا یا سندھ سے، لیکن پھر اس کے بعد آگے چل کر ہم نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے یہ بلوچستان سے ہوگا. اچھا، یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جب بلوچستان کی بات کی تو اس وقت دھڑا دھڑ جو سٹا ہے سارے کا سارا صادق سنجرانی صاحب پر ہو گیا. 3 دن پہلے جب ان کو پرائم منسٹر اناؤنس کیا گیا، 3 دن پہلے وزیر داخلہ کے پاس میں بگٹی صاحب کے پاس بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا، اور اس وقت ان کا بھی فون آیا. تو گپ شپ کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ 3.5 سال پہلے سے میرے آلریڈی بک پہ پڑا ہے، اور ان کے پروگرام میں کہا بھی جا چکا ہے، جو ہنٹ دے دیا گیا کہ پرائم منسٹر بلوچستان سے ہوگا تو بڑا سٹا ہو جائے گا. تو سٹے سے بچنے کے لیے اس بات کو وہی رہنے دیا. اور اب آپ کا ایک سوال بنتا ہے جو پوچھیں گے، پوچھیے کیا بنتا ہے. اچھا صادق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے اگر موسٹلی لوگوں کی بات کی جائے تو لوگ کاکڑ صاحب کو زیادہ نہیں جانتے تھے، اور بہت زیادہ لوگوں کو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی پتہ چلا کہ اچھا یہ بھی کوئی شخصیت ہے جو حکومت میں آنے کے لیے بے قرار تھی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ پہلے کہاں پر تھے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں پھر آپ کو ہینڈ پرنٹ دوبارہ دکھا رہا ہوں. جو فن دہشت شناسی کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بڑی زبردست سیکھنے کے لیے بات ہے. ہارٹ لائن دیکھیے گا، دیکھ لی. ہارٹ لائن کے اوپر جیسے ہی یہ ہارٹ لائن ہے، اس کے اوپر تیسری انگلی ہے، اور تیسری انگلی کے اوپر چل کے جیسے ہی ایجا 52 کے ان بٹوین میں جاتے ہیں تو یہاں ایک روشن لکیر پائی جاتی ہے جسے سن لائن، شہرت و مقبولیت کی آئینہ دار کہتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے ہاتھ پر، چونکہ وہ کوئٹہ سے تھے، تو ان کے ہاتھ پر پیچھے سے شہرت و مقبولیت کی لکیر چلی آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر ان کو سب جانتے تھے، اور آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کا شہرت و مقبولیت کا وہ گراف ابھی ایگزیکٹ ایج آف 2023 میں آنا تھا. لوگ پریشان تھے کہ بلوچستان سے کون ہو سکتا ہے. جیسے ہی ان کا دور آیا تو اس لکیر کا دور شروع ہوا، تو اس لکیر کے دور کے شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں ٹخاٹخ ان کے یہاں نامزدگی ہوئی، اور ان کے نام سے صفحہ اول پر تصاویر کے ساتھ ان کی بایوگرافی لکھی گئی کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کریں گے. واللہ عالم بالصواب. بہتر ہو گیا. صادق صاحب یہ بتائیے گا، انوار الحق صاحب سے ریلیٹڈ اگر بات کی جائے تو پہلے جو ان سے وزیر اعظم پاکستان کے رہے ہیں، یا تو ان میں سے کچھ جیل میں جا چکے ہیں یا پھر پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. اگر یہ وزیر اعظم سے ہٹتے ہیں یا ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو آپ ان کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں یا پاکستان میں دیکھتے ہیں؟ ملٹی ملین ہے یہ کویسچن. مجھے ابھی تک نہ تو کسی یوٹیوبر نے پوچھا، نہ کسی ٹیلی ویژن پر پوچھا گیا. میں نے بارہا مرتبہ جتنے بھی اس سے پہلے اس ٹاپک پر پروگرام کیے ہیں، ایک لائن کی بار بار نشاندہی کر رہا ہوں. تو فن دہشت شناسی کے طالب علم بھی اور آپ بھی دیکھیے گا، میں ہینڈ پرنٹ دوبارہ دکھا رہا ہوں. ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر جو ہے جیسے ہی ہارٹ لائن سے اوپر آتی ہے تو ایجا 52 کا دور بنتا ہے. تو آپ اقتدار میں آئے، اور وہاں میں نے نشان لگایا ہے 2023 کا، وہ ریڈ کلر سے نہیں ہے. 2023 میں تھوڑا سا ہلکا خم کھانے کے بعد یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے. تو یہ ان کا 2023 کا دورانیہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے جس طرح کے ہیں اسی طرح رہیں گے، اور باقاعدگی سے ود کمبینیشن یہ انہیں معاملات کو ڈیل کریں گے جو ان کے کھاتے میں ہیں اور جس طرح سے
کہا گیا کہ کرنا ہے اور جو ایگریمنٹ ہوئے. اب آ گیا, پھر دوبارہ دکھا رہا ہوں, اب آ گیا 2024 میں ان کے ہاتھ پر یوں کر کے مقدر کی لکیر بھی یہ دوشاخہ بنا رہی ہے. جب یہ دوشاخہ بنا رہی ہے تو 2024 میں یہ ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر. تو یہ 2024 میں ہی مکمل ہو جاتی ہے, تو یہ بنیادی طور پر اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ کوئی بہت بڑی گمبھیر قسم کی سیاست ہونے جا رہی ہے 2024 میں, جس کے بارے میں شاید بہت عمیق مشاہدے کے بعد کچھ کہنے کے قابل کوئی بات نکل سکتی ہے. والعالم بالصواب. یہ تو ناظرین صادق محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت بڑی پریڈکشن آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. اب صرف انتظار کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن پہ کیجئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.